عملی طور پہ ایک تو ہے نا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر، یہ تو قولی شکر ہو گیا نا۔ ایک یہ کہ اللہ کے آگے جھک کر وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں، میرا کوئی کمال نہیں، میں کس کا بندہ ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں، اور اس کے سامنے میں سجدہ کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کل ہر طرف ایک بات کا چرچا ہے، لوگ سوال پوچھتے ہیں۔ پچھلے دنوں میچ ہو رہے تھے نا، فٹ بال ورلڈ کپ ہو رہا تھا، تو اس میں ہم دیکھتے تھے کہ جی سعودی عرب کی ٹیم جیت رہی ہے، مراکش کی ٹیم جیتی، تو انہوں نے جو ہے وہ سجدہ کیا، اور اس پر ہونے لگا کہ بھئی وہ یہ سجدہ جو ہے وہ کیا ایسے سجدہ کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ کیا یہ جو نیکر پہنی ہوئی تھی اس کے اندر جو شارٹ پہن کے سجدہ کیا، کیا اس میں سجدہ ہو جاتا ہے نہیں ہوتا؟ تو اس حوالے سے کافی گفتگو ہوئی سوشل میڈیا میں، تو آپ کو پتہ نا ہر چیز کی ایک بحث چل پڑتی ہے۔ تو سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشی کی خبر ملتی یا کوئی خوشی کا موقع ہوتا، جیسی کوئی خبر ملی، کوئی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا یا آپ کو کوئی خبر ملی، تو آپ فوراً جو ہے وہ سجدے میں چلے جاتے تھے، آپ سجدہ کرتے تھے۔ تو اس سے تو یہ بات ثابت ہوئی کہ سجدہ شکر جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اور بالکل اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر کیا اس کے لیے اپنا وضو کا ہونا ضروری ہے؟ ایک بات، کیا اس کے لیے یہ جو قبلہ رخ ہونا ضروری ہے کہ بھئی قبلہ رخ ہونا اور وضو کا ہونا اور سطر کا چھپا ہوا ہونا، یہ تین چیزیں ہیں نا؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ سجدہ شکر کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جو فرض یا واجب ہو۔ اگر تو یہ فرض یا واجب عبادت ہوتی کہ بھئی لازمی طور پہ ہوتا کہ جب بھی کسی مسلمان کو خوشی کی خبر ملے، کوئی اچھی بات پتہ لگے، کوئی ایسا موقع ہو، تو وہ سجدہ اس پر کرنا ضروری ہوتا، تو پھر ہوتا کہ بھئی اب یہ تو واجب ہے، اور عبادت کے جو ہے وہ واجب عبادت ہے، تو پھر اس کے اندر تو یقینی طور پہ وضو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو لہذا یہ ایک سجدہ جو ہے سجدہ شکر، اس اعتبار سے کہ انسان اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے ایکشن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی دی، اللہ نے اس کو خوشی دی، کوئی ایسا موقع آیا تو وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے عملی طور پہ۔ ایک تو ہے نا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر، یہ تو قولی شکر ہو گیا نا۔ ایک یہ کہ اللہ کے آگے جھک کر وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں، میرا کوئی کمال نہیں، میں کس کا بندہ ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں، اور اس کے سامنے میں سجدہ کرتا ہوں۔ تو اس کے اندر یہ ہے، اور سجدہ جو ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے نا، عاجزی اور انکساری کی علامت ہے۔ سب سے زیادہ نماز کے اندر انسان اللہ کے قریب جب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اللہ کے قریب اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب بھی نماز میں سجدہ ہے، کیونکہ اس میں انتہائی درجے عاجزی، انکساری اور تواضع ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے۔ تو اس کے لیے کہ وضو ہونا ضروری نہیں ہے، بھئی آپ بغیر وضو کے بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری چیز کیا، قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ قبلہ رخ ہونے کے لیے وہ تو نماز کا جو ہے نا، نماز میں فرض ہے کہ آپ قبلہ رخ ہوں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ باقی اگر کوئی بھی عبادت آپ کرتے ہیں نا، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ ذکر اذکار کر رہے ہیں، آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، تو اس کی اور دعا کر رہے ہیں، آپ دعا بھی کر رہے ہیں، تو آپ کو کہتے ہیں دعا کا قبلہ جو ہے وہ آسمان ہے،
کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگا کرتے تھے تو آپ آسمان کی طرف دیکھتے تھے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کیا اے نبی ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ تو دعاؤں کا قبلہ تو آسمان ہے، اور نماز کا قبلہ بیت اللہ ہے، اور عبادات اس کے لیے جیسے ذکر، اذکار، قرآن کی تلاوت اور کوئی خیر کا کام آپ کر رہے ہیں، اس کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام کا جو حکم نازل ہوا ہے نا کہ جہاں کہیں ہو تو وہ تم اپنا رخ کس طرف کرو؟ مسجد حرام کی طرف کرو۔ تو لیکن یہ ایک انتظامی معاملہ ہے کہ قبلہ رخ کرنے کا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ ہی کے لیے مشرق ہے، اللہ ہی کے لیے مغرب ہے، اللہ تو ہر طرف ہے، ہر جگہ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض۔ تو اللہ تو ہر طرف ہے، اللہ تو ہر جہت میں ہے، ہر جگہ ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس لیے یہ جو سجدہ شکر ہے یہ عبادت ہے، اور ایک شکر کا ایک انتہائی عاجزانہ ایک طریقہ ہے۔ تو دو باتیں ہوگی، اس لیے وضو کی ضرورت نہیں، قبلہ رخ ہونے کی ضرورت نہیں۔ تیسری بات یہ کہ بھئی کیا سطر کا ڈھپا ہوا ہونا، شارٹ پہنی ہوئی ہے، اب شارٹ پہن کے لیے وہ جو کھیلتے ہوئے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ بھئی جوتے پہن کے کر لیے۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ جو سطر کا چھپا ہوا ہونا یہ نماز کے لیے فرض ہے۔ نماز جب آپ پڑھتے ہیں نا تو اس کے لیے فرض ہے، اگر سطر کھلا ہوا ہوگا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ باقی اگر آپ ذکر اذکار کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ دعا کر رہے ہیں اور کوئی عبادت کر رہے ہیں، اس کے لیے تو ضروری نہیں ہے۔ تو لہذا یہ تو ایک نفلی ایک عبادت کا، ایک دعا کا، شکر کا ایک طریقہ ہے، تو اس کے لیے جو ہے کوئی ضروری نہیں ہے۔ جیسے بہت ساری دعائیں ہم کرتے ہیں تو اس میں اگر لباس نہیں بھی پہنا ہو تو ہم دعا کر سکتے ہیں نا، اگر بھرانا ہے پھر بھی کر سکتے ہیں، اگر سطر جو ہے وہ دل میں تو پھر بھی کر سکتے ہیں، دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔